ذات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ نم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ روشن جبین بنت محمد احمد صاحب مرحوم کے لیے اظہار ثواب کرتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان محترم، بہت ہی مختصر آیت کریمہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور اس آیت کریمہ سے آپ بہت مانوس بھی ہیں، بہت سنتے بھی رہتے ہیں مجالسوں میں، نہ جانے کتنے علماء نے، کتنے ذاکرین نے اس آیت کریمہ کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ آئیے ہم بھی اس سبق کو دوہرا لیں کہ اس کائنات کے اندر جو بھی انسانی بشر ہے، جو بھی بشر ہے، جو بھی انسان ہے، اس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر ہم غور کریں، انبیاء ہوں، مرسل ہوں، یا اس کے منتخب ترین محبوب ترین جو بندے ہیں، انہوں نے بھی موت کو اپنی آغوش میں دیا ہے، موت کا مزہ چکھا ہے۔ آئیے دیکھیے، بس بات کو بڑھاتے ہوئے کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ہر دھرم، ہر مذہب کا یقین، وشواس موت کے اوپر ہے، اور سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ موت سے متعلق بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے، لکھا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، سب سے زیادہ موت کے اوپر اگر آپ کو لٹریچر ملے گا، مضامین ملیں گے، تو وہ کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن نہیں سوائے مذہب اسلام کے۔ یہ اسلام مذہب وہ ہے کہ موت کے اوپر بھی بیان کرتا ہے، اور موت کے بعد جو حیات ہے، جو زندگی ہے، اس سے بھی متعلق بیان کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ بات کو بڑھاتے ہوئے کہ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ جب روز محشر ایک ایک قبر سے کئی مردے اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے، اور اس وقت عجیب ایک عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو مردہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا، ایک پریشان حال، قیامت کا منظر، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، جیسا بھی کچھ دن پہلے آپ دیکھ رہے تھے۔ سامنے ایک جھلک آپ کو دکھلائی دی تھی کہ اگر ایک مرض آ گیا تھا تو اس میں لوگ خوف زدہ تھے، ڈرے تھے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیوں؟ کہیں ایسی یہ منحوس بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ قیامت کا منظر یہ زمین پر نظر آ رہا تھا، لیکن آئیے ذرا تصور کیے کہ جس وقت خود قیامت برپا ہوگی، اس وقت کیا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت قبر سے نکالا جائے گا، وہ مردہ باہر نکلے گا، باہر نکلنے کے بعد پریشان حال، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوگا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوگا، میں کدھر جاؤں، کون میری مدد کرے، کون میری نصرت کرے، کہ اسی عالم میں وہ دیکھے گا کہ کوئی اور جو اس کی شبیہ ہے، جو اس کی نسل ہے، وہ اس سے یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، چلو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تم کو تمہاری منزل تک پہنچاؤں گا۔ وہ پلٹ کر پوچھ لے گا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تم ہو کون؟
جواب دے گا کہ میں کوئی اور نہیں، میں تمہاری شبیہ ہوں، دنیا میں تم نے جیسے اعمال کیے بس وہی میں تمہاری شبیہ بن کر یہاں پر آئی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہاری نصرت کروں گی اور میں تم کو تمہارے منزل مقصود تک پہنچا دوں گی۔ تو عزیزو مجھے کہنے دیجیے کہ دنیا میں تم شبیہ کی تم مخالفت کرتے نظر آ رہے تھے کہ یہ شبیہ بدعت ہے، یہ شبیہ کی یعنی تم مخالفت کر رہے تھے کہ یہ شبیہ بدعت ہے، یہی شبیہ جو ہے روز محشر تمہاری مدد کرتی نظر آ رہی ہوگی۔ غور کیجیے عزیزان محترم، یہ شبیہ جس کی تم دنیا میں مخالفت کر رہے تھے کہ یہ شبیہ جو ہے، یہ شبیہاں جو ہیں یہ بدعت ہیں، یہ شرک ہیں، یہی شبیہ تمہاری شبیہ روز محشر تمہاری مدد کرتی نظر آ رہی ہوگی اور تم کو تمہارے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ جب تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے تو وہیں پر ایک بار تمہارا امتحان ہوگا۔ کیا امتحان ہوگا؟ کہ یہ پہلا عقاب ہے، رک جاؤ یہاں پر، تم سے وحدانیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے وہاں پر جواب دے دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنے کے بعد دوسرا عقاب آئے گا، وہاں پر روکا جائے گا۔ وہاں پر کیا سوال ہوگا؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی عدالت کے بارے میں تم نے وہ بھی بتلا دیا، وہاں سے بھی تم پاس ہو گئے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ تم تیسرے عقاب تک پہنچے۔ وہاں پر کیا سوال ہوگا؟ حقوق العباد کے بارے میں کہ تم نے ہمارے بندوں کے ساتھ دنیا میں کیسا سلوک کیا۔ جب تم وہاں پر بھی پاس ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد تم پل صراط تک پہنچو گے۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ تو عزیزان محترم، ایک کانسیپٹ ہے، یعنی یہ تمام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کا یہ یقین ہے کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے مالک جس سے ہم کو مانگنا ہے۔ ہماری کوئی پریشانی ہوئی، ہم گئے، یا اللہ تو ہماری مشکل کو حل کر دے۔ ہر مذہب ان کی عبادت گاہیں ہیں، عبادت گاہوں میں جا کر کے مدد مانگتے ہیں، ہم لوگ بھی مانگتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قل اعوذ اللہ اعوذ الرحمن ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ قل اعوذ اللہ اعوذ الرحمن، تم جو ہو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی اچھے نام ہیں، جتنے بھی اسماء حسنی ہیں، وہ سب اسی کے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر حدیث میں، آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی تم اپنی نماز کو بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھو، اور اے میرے حبیب تم اپنی نماز کو بہت زیادہ آہستہ آواز کے ساتھ بھی نہ پڑھو، بلکہ کہ تم کوئی ایک ایسا درمیانی راستہ اختیار کرو کہ تمہاری نماز نہ تو بہت زیادہ بلند ہو اور تمہاری نماز نہ بہت زیادہ آہستہ آواز کے ساتھ ہو، یعنی ایک درمیانی راستہ نکالو۔ یہ ارشاد ہو رہا ہے ہمارے رسول سے۔ قل اعوذ اللہ اعوذ الرحمن ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ تم کوئی ایک ایسا درمیانی راستہ اختیار کرو کہ تمہاری نماز نہ بہت زیادہ بلند ہو، تمہاری نماز بہت زیادہ نہ پست ہو، بہت زیادہ یعنی نقیف آواز میں بھی نہ ہو۔ یہ ہمارے رسول کو ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ جو لوگ نماز کو بھی ایک ریاکاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ کسی کو دیکھ لیا بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں یا بہت زیادہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، کہیں ریاکاری تم نہ کرو۔ یہ رسول کو نہیں بلکہ ہم کو اور آپ کو درس دیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ اور پھر آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے کریمہ؟ لم یکن شیئا فی الملک، یعنی اس کی جو حکومت ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک کار نہیں ہے اس کا۔ دوسری جگہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لم یکن ولی من الذل، اور وہ کسی کی مدد بھی نہیں چاہتا ہے۔ اور اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تم اس کی بڑائی کا اعلان کر دو، اس کی کبریائی کا اعلان کر دو جو حق ہے اعلان کرنے کا۔ یہ ارشاد ہو رہا ہے ہمارے آپ کے حضور سے۔
اور پھر آگے بڑھ کر اگر ہم نے جہاں سے بات شروع کی کہ قل اعوذ اللہ اعوذ الرحمن، یعنی اسی لفظ رحمان سے لفظ نکلا ہے دعا کا۔ دعا یعنی اللہ کو پکارنا، ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی، یعنی اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد چاہنا، اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی تمام پریشانیاں اسی کے سامنے پیش کرنا، اور اسی کو کہتے ہیں دعا۔ اور دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، دعا کے بھی کچھ قانون ہیں، دعا کا بھی کوئی فلسفہ ہے۔ اگر دعا کا فلسفہ آپ کو دیکھنا ہے کہ دعا ہم خالق کی بارگاہ میں کس طرح مانگیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی، کیا ہم قرآن سے دعا کو پیش کریں؟ اتنے اولو العزم نبی جن کے پاس کئی درجات ہیں، کئی منصب ہیں، وہ نبی جناب ابراہیم۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہیں پر اتنا عرض کر دوں کہ وہ جناب ابراہیم کہ جن کے کچھ امتحان ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، واقعہ آیا لا يَنَالُ عَهْدِ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ جناب ابراہیم کہ جنہوں نے یعنی اللہ کی بارگاہ میں کچھ امتحان دیے، اس امتحان جب کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے کیا عرض کیا کہ پروردگارہ تم نے جو مجھ کو یہ منصب دیا ہے، تم نے مجھ کو جو یہ عہدہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ منصب میری ذریت میں بھی آگے چلے۔ جواب کیا آیا؟ یہ جائے گا تمہاری ذریت میں، لیکن جو مظلوم ہیں ان تک جائے گا، ظالمین تک نہیں جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی جناب ابراہیم ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کیفا تحیی الموتى، یہ پروردگارہ تو جو ہے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ یقین تو ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تو یہ بتا کہ تو مردوں کے اندر حیات کیسے بخش دیتا ہے، حیات کیسے دے دیتا ہے؟ حکم کیا آیا؟ اے ابراہیم کچھ پرندے لو، کچھ طیور لو، ان کو ریزہ ریزہ کر کے بلند پہاڑی کے اوپر لے جا کر کے رکھ دو، اور دیکھو آواز دو، تمہاری آواز پر دیکھو وہ پلٹ کر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو جو حکم دیا گیا تھا، جناب ابراہیم نے کچھ طیور لیے، کچھ پرندے لیے، ان کو ریزہ ریزہ کیا، ان کا قیمہ بنایا، بنا کر کے بلند پہاڑی کے اوپر رکھ دیا، اور ادھر جناب ابراہیم نے آواز دی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ پرندے ایک بار ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جناب ابراہیم تک پلٹ کر آ گئے۔ میں کہوں گا کہ یہ جناب ابراہیم ہیں کہ جو چند پرندوں کو آواز دے رہے ہیں، وہ پرندے جناب ابراہیم کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول میدان جنگ میں آواز دے رہے تھے اور رسول کو چھوڑ کر کے میدان میں فرار کر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جناب ابراہیم ہیں۔ جناب ابراہیم ایک ایسی وادی میں جو ڈیزرٹ ہے، جو ایک صحرا ہے، جہاں کوئی انسانوں کا وجود بھی نہیں ہے، اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ عزیزوں ابھی بات میری ختم نہیں ہوئی ہے، وہی دعا کے موضوع پر میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب تعمیر کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے آپ نے کیا دعا مانگی کہ ربنا جعلنا مسلمین لک، پروردگارہ تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، وذریتنا امتن مسلمتن لک، اور جو ہماری ذریت ہے اس میں امت مسلمہ آگے قرار دے۔ یہ جناب ابراہیم، عزیزوں آپ غور کیے، قرآن کی آیات پہ غور کیے کہ جناب ابراہیم نے
جے بار بھی اپنے رب کو پکارا۔ آیات میں ایک لفظ کی تکرار ہے بار بار، وہ لفظ کی تکرار کیا ہے بار بار؟ کہ ربنا ربنا ربنا، یعنی جناب ابراہیم نے ہم کو آپ کو ایک درس دیا، ایک ادب دیا، ایک فلسفہ دیا کہ جب اللہ کو تم پکارو تو پکارنے میں بار بار اس کے اسماء اللہ جو ہیں، جس کے اندر اسم اعظم ہے، ان ناموں کو پکارو، ان ناموں کی برکت سے تمہاری دعا جو ہے قبول ہوتی چلی جائے گی۔ اگر تم کو رزق چاہیے ہے تو یا رزاقو کہہ دو، اگر تم کو شفا چاہیے ہے تو یا شافیو کہہ دو، اگر تم کو جو ہے بلندی چاہیے ہے تو یا عالیو کہہ دو۔ صلوات علی محترم۔ یہ جناب ابراہیم ہیں جو بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر وہی جناب ابراہیم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ پروردگارا ہماری ذریت میں ایک ایسے کو مبعوث فرما جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے۔ عجیب بات ہے، جناب ابراہیم نے 2500 سال پہلے یہ دعا مانگی، وہ جناب ابراہیم 2500 سال پہلے دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کی دعا مستجاب کب ہو رہی ہے، آپ کی دعا قبول کب ہو رہی ہے؟ 2500 سال کے بعد۔ یعنی جناب ابراہیم نے یہ ہم کو آپ کو ایک فلسفہ اور دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم دعا مانگو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو، تو دیکھو تم مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ سلام علیکم۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام ہمارے آپ کے لیے ہدایت کے راستے ہیں۔ قرآن نے جہاں پر جتنے درجات ہدایت کے بیان کیے ہیں، اتنے ہی درجات ایمان کے بھی بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے کہ پہلا درجہ کیا ہے ایمان کا، ہدایت کا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کی آیت کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ آیت میں 2 بار تکرار ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ لفظ آمنو 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ لفظ آمنو 2 مرتبہ استعمال کیوں ہوا؟ یعنی اے ایمان والو، جب ایمان لے آئے ایمان والے، تو پھر کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کون سا ایمان اللہ چاہ رہا ہے؟ اللہ وہ ایمان چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم ایمان لائے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان لے کر کے آؤ جو میں چاہتا ہوں۔ دیکھو تم مجھ کو ظالم مت سمجھنا، اور دوسرے یہ کہ جو ہمارا رسول ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کو تم اپنا جیسا مت سمجھنا۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا جاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور الرحیم۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اللہ انہیں بخش دے گا، لیکن ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ آئیے تیسری آیت کہ جس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات اللہ ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور
اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے انہوں نے ہجرت کی، اور اللہ ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو یقیناً بخش دے گا۔ یہ تیسرا درجہ بیان کیا ایمان کا۔ آئیے اب ہم اور آپ چوتھا درجہ بھی سمجھ لیں۔ چوتھا درجہ کیا قرآن نے بیان کیا؟ یوم ینزل اللہ الذین والذین آمنوا معہ، کہ روز محشر اللہ اپنے رسول کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ کیا لفظ ہے قرآن کی؟ اللہ اپنے رسول کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ کیوں مایوس نہیں ہونے دے گا؟ کہ جو اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، غور کیجیے گا، جو اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے۔ بات کو واضح کروں کہ ایمان لانا اور ہے اور ایمان کو رسول کے ساتھ لانا اور ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے اوپر ایمان لائے، جیسے اصحاب رسول ہیں، ازدواج رسول ہیں، مومنین ہیں، صابئین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ سب رسول پر ایمان لائے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ دین کو لائے، شریعت کو لائے، ایمان کو لائے۔ اب کچھ بات واضح ہوئی۔ اب وہ لوگ روز محشر کیسے ہم ان کو پہچانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ دین اسلام کو لائے، ایمان کو لائے؟ ان کی صفت کیا بیان کی قرآن نے؟ قرآن نے ان کی صفت یہ بیان کی، نورہم یسعی بین ایدیہم بایمانہم، کہ وہ لوگ اس شان سے روز محشر گزر رہے ہوں گے کہ جہاں تمام مخلوق، تمام انبیاء، تمام اوصیاء موجود ہوں گے، اس وقت وہ اس شان سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ عزیزوں، یہ کسی اور کے لیے نہیں، آپ صلوات بھیجیے ہمارے آپ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ ان کی شان میں، اہل بیت کی شان میں یہ آیت ہے کہ وہ اس شان سے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ ان کے جسم نوری سے نور ساطع ہوگا، وہ نور آگے بھی ہوگا، وہ نور پیچھے بھی ہوگا، وہ نور دائیں جانب بھی ہوگا، وہ نور بائیں جانب بھی ہوگا۔ اس شان سے روز محشر میدان سے گزر رہے ہوں گے۔ اسی وقت جو منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جتنی منافق مرد، منافق عورتیں ہیں، وہ دیکھ کر کے اس کے اس نور کو دنگ رہ جائیں گے، فوراً آگے بڑھیں گے۔ منافق مرد جتنے بھی ہیں، منافق عورتیں جتنی ہیں، وہ آگے بڑھیں گی۔ بڑھنے کے بعد کہیں گی ارجو انظرنا، اے نور والے ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، برائے مہربانی ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ بس وہ نور والا رکے گا، رک کر کے وہ بھی تو کچھ عرض کرے گا، وہ بھی تو کچھ کہے گا۔ وہ ان لوگوں سے یہ کہے گا کہ کیا بات ہے، کیوں مجھے روک رہے ہو؟ جتنے منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، وہ کہیں گی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے نور میں سے کچھ نور ہم کو بھی دے دو تاکہ یہاں پر یہ ہمارے کچھ کام آ سکے۔ بس وہ نور والا جو ہے ان لوگوں سے یہ کیا کہے گا کہ جاؤ، واپس جاؤ دنیا میں، جن کو تم اپنا پیروکار بنا کے آئے تھے، جن کو تم پوچھ رہے تھے، جاؤ ان سے جا کر کے نور مانگو، یہاں تم ہم سے کیوں نور مانگ رہے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے آپ کے مولا کائنات ہیں۔ تو آئیے دیکھیے عزیزان محترم، جہاں سے ہم نے بات شروع کی، لفظ دعا بہت خوش موضوع ہے، لیکن آئیے پھر بھی اب تقریر کا کچھ رنگ بدلتے ہیں کہ قرآن مجید جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب المبین، کوئی خوش خطر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب خدا میں موجود نہ ہو۔ وہ قرآن جناب آدم کا ذکر کرتا ہے، وہ قرآن جناب موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ قرآن جناب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ قرآن جناب زکریا کا ذکر کرتا ہے، وہ قرآن جناب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ قرآن جناب داؤد کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ قرآن جناب سلیمان کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ قرآن جناب یوسف کا بھی ذکر کرتا ہے، وہی قرآن جناب ابراہیم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ قرآن تمام انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، لیکن جب جناب ابراہیم کی بات آتی ہے، تمام انبیاء آئے دنیا کے اندر، لیکن جناب ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت بھی دی، جن کو امامت بھی دی،
لیکن ان کی یاد بنانا عبادت بن گیا۔ آپ آدم کا ذکر کیے، کوئی عبادت نہیں، ثواب مل جائے گا، لیکن جناب ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا، ان کی یاد بنائی، ان کی یاد بنانا عبادت ہے۔ وہ جناب ابراہیم کہ جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جو پتھر بھی خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے۔ جب اس پتھر کو اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد چاہتے تھے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیں، تو ایک بلند پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ پتھر کبھی پست ہو جاتا تھا، کبھی بلند ہو جاتا تھا، اور جب کسی دوسرے پتھر کی ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر آواز دیتا تھا جناب ابراہیم سے کہ انا ہونا، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ اس پتھر کو لا کر کے خانہ کعبہ میں نصب کرتے جاتے تھے۔ وہی جناب ابراہیم جن کی یاد میں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ زمانہ قریب ہے حج کا، جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، لکھنؤ میں ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، لکھنؤ میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ حج آپ کو کیسے کرنا ہے۔ تو عزیزو، یہ حج کچھ کردار ہیں کہ جن کی عکاسی کی جاتی ہے۔ کچھ اچھے کردار تھے، کچھ برے کردار تھے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص جو دین اسلام سے واقف نہیں ہے، جو دین اسلام کو نہیں جانتا ہے، اور آج کل تو بہت بہتر ذرائع ہیں، وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ حج کا زمانہ آیا، تمام حجاج کرام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سفید ملبوس لباس میں احرام پہنے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر طواف ہو رہا ہے، اور طواف کر رہے ہیں۔ جب کسی واجب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو حجاج کرام صفیں بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کسی ملک میں چلے جائیے، دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیے، وہاں نماز کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں نماز کا طریقہ اور ہے، صفیں اور، یعنی یہاں پر آپ کو ایک طریقے سے ملیں گی، لیکن جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیے گا، جو ادھر والے ہیں وہ اس طرف قبلہ بنا لیں گے، جو ادھر ہیں وہ اس طرف قبلہ بنا لیں گے، جو ہمارے سامنے ہیں وہ ادھر قبلہ بنا لیں گے، جو ہماری پشت پر ہیں وہ ادھر قبلہ بنا لیں گے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ میں نماز کی شکل جو ہے ایک گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہے۔ غور کیجیے گا بات کو، یعنی نماز خانہ کعبہ میں گول شکل میں ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گول نماز اور ہے اور نماز کا گول ہونا اور ہے۔ اللہ بنا محترم، نماز کا گول ہونا اور ہے، گول نماز ہونا اور ہے۔ اب وہ غیر مسلم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد کیا کہے گا کہ بھائی جتنے یہ حاجی ہیں، جتنے یہ مسلمان ہیں، یہ خانہ کعبہ کو پوج رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کیا جانتا ہے؟ نہیں، جو ہم یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا سجدہ جو ہے تعظیم کے لیے ہے خانہ کعبہ کی، یعنی جو ہم یہ سر جھکا رہے ہیں، یہ سر ہمارا جھک رہا ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اور جو یہ ہمارا دل ہے، یہ دل جھک رہا ہے اللہ کے سامنے، یہ دل جھک رہا ہے اللہ کے سامنے۔ بس ویسے ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ علم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ہاتھ جو ہیں، ہمارے یہ سر جو ہیں، یہ تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں علم کے سامنے، تعزیے کے سامنے، اور جو ہمارے جو قلوب ہیں، جو ہمارے دل ہیں، یہ جھک جاتے ہیں حسین کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں پر جلدی جلدی سنتے جائیے، یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں کسی آپ تاریخ داں سے پوچھئے، ہسٹری لکھنے والے سے پوچھئے کہ جو لوگ حاجی وہاں جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے،
یہیں پہ حجر اسود ہے، یہیں پہ باب رحمت ہے، اور فقہ جعفری میں ہمارے یہاں یہیں سے طواف شروع ہوگا، یہیں سے صحیح ہوگی، اور یہیں پہ سب سے زیادہ ازدحام ہوتا ہے، سب سے زیادہ مجموعہ یہیں پہ آپ کو ملے گا۔ لیکن وہیں پہ ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے پاس، آپ تصویر میں دیکھتے ہوں گے، اس کے اندر کیا ہے، خانہ کعبہ کے نزدیک وہاں پر کیا ہے، کیا آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے، تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کہ جو حاجی ہیں باہر تو طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس سے ہم لوگ کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہیں سے طواف کریں، لیکن اس کے اندر کیا ہے ہمارے بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائے وہ سب جانتے ہیں، لیکن جوانوں کے لیے بس اتنا کہ وہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، مناجات دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارا موضوع دعا مانگ رہے ہیں بارگاہ الہی میں، کچھ لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہے کیا؟ کسی تاریخ دان سے جا کے پوچھیے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ یہاں پر جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کی قبریں ہیں۔ تو حاجی جب وہاں حج کرنے جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا ہے، دوران طواف اس کے ذہن میں یہ بھی موجود ہے کہ جو میں طواف کر رہا ہوں، میں دوران طواف حاجرہ کا بھی طواف کر رہا ہوں، اسماعیل کا بھی طواف کر رہا ہوں۔ تو عزیزوں مجھے کہنے دیجیے کہ جب تم طواف کر رہے ہو، دوران طواف تمہارے ذہن میں یہ بھی موجود ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کو بنایا ہو اس کو تم یاد کر کے طواف کر رہے ہو، وہ طواف کرنا تمہارا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے کہ جس نے خانہ کعبہ کو بچایا ہو اس کو یاد کر کے اگر ہم طواف کریں تو یہ طواف کرنا نہ تو شرک ہوگا نہ بدعت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس آئیے جانے محترم، وہی جناب ابراہیم اسماعیل ہیں، خواب دیکھا، خواب کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس کو چھوڑتا ہوں۔ آئیے بس جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لیا، جناب حاجرہ سے کہا کہ ان کو نہلا دیے، ان کے لباس تبدیل کر دیے، اور ایک رسی اور ایک سکین یعنی ایک چھری ہمیں دے دیے۔ پوچھے چھری کس کے لیے؟ کہا کہ جا رہا ہوں اپنے دوست کے یہاں، اپنے حبیب کے یہاں، ہو سکتا ہے کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے۔ چلے لے کر کے، شیطان وارد ہوا، شیطان آیا جناب ابراہیم کے پاس، کہا اے ابراہیم تم نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب کی کیا حقیقت؟ دیکھو تمہارا جوان بیٹا ہے، ان کو لے جا کے میدان میں ذبح نہ کرو، چونکہ آپ نبی بھی ہیں، امامت بھی ہے، پہچان گئے یہ شیطان ہے۔ حج میں آپ وہ ارکان جمرات میں جا کر کے ادا کرتے ہیں، کنکڑی مارتے ہیں، ماری، شیطان وہاں سے فرار ہوا۔ جناب اسماعیل کے پاس آیا، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی پہچان گئے، انہوں نے بھی ماری۔ اب وہ آیا گھر پر جناب حاجرہ کے پاس، کہا کہ اے حاجرہ، اے بی بی حاجرہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو شوہر اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے ہیں، بے شک وہ نبی ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو لے کر کے کیوں گئے ہیں؟ کہا کیوں لے کر کے گئے ہیں؟ شیطان کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں لیکن اب عمر کا تقاضا ہے، ضعیف ہو گئے ہیں، دماغ کمزور ہو گیا ہے، وہ لے جا کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، جائیے جا کر کے میدان میں اپنے بیٹے کو بچائیے۔ جناب حاجرہ نے وہیں پر آپ نے بھی کنکڑی ماری، کہا کہ کیا بکتا ہے تو شیطان، چل یہاں سے بھاگ۔ شیطان فرار ہو گیا۔ اب میں ادب سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ جناب ابراہیم ایک نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، وہ تو پہچان گئے یہ شیطان ہے، اسی طرح جناب اسماعیل بھی پہچان گئے۔ اب میں ادب سے ہاتھ جوڑ کر کے بیوی کی خدمت میں آؤں گا، اے بیوی آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ تو جناب حاجرہ عجب نہیں جواب دیں کہ جو نبی کے دماغ کے اوپر اعتراض کرے سمجھ لو وہ شیطان ہے۔
ایک تو اس کی یہ صفت ہے کہ جو نبی کے دماغ کے اوپر اعتراض کرے، وہ یہ کہے کہ نبی کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، نبی ہذیان بکرا ہے معاذ اللہ، اور دوسرے جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکال کر کے میدان میں لے کر کے آ جائے، سمجھ لو یہ دونوں شیطان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جناب محترم، یہ وہ مقام منع ہے، مقام جمعرات ہے، جہاں پر ہم لوگ اس رسم کو جا کر کے پورا کرتے ہیں۔ 2500 سال گزر گئے، مسلمان جاتا ہے، جانے کے بعد ان تینوں شیطانوں کو پتھر مارتا ہے جا کر کے۔ بھائی 2500 سال گزر گئے اور لکھنؤ کی مثال ہے، سانپ نکل گیا اور اس کی لکیر کے اوپر لاٹھی پیٹ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے بھائی جو ایک ایسی اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں وہاں بھی بہت زمین والے نکلتے ہوں گے، اور مثال یہی ہے کہ سانپ نکل گیا، اس کی لکیر کے اوپر لاٹھی پیٹ رہے ہیں 2500 سال سے۔ وہاں تو بھائی شیطان موجود بھی نہیں، پھر لاٹھی کیوں مار رہے ہو؟ تو یہ عزیزوں، یہ اسلامی ایک فلسفہ ہے۔ اسلام نے یہ فلسفہ دیا کہ دیکھو، جب تم کو اچھے کردار والے نہ مل پائیں تو ان کی طرح کچھ لوگوں کو نسبت دے کر کے ان کی تعظیم کر لو، ان کی مدح کر لو۔ اسی طریقے سے کہ وہ لوگ جو بد کردار لوگ تھے، اگر وہ نہ مل پائیں تو ان کی طرف نسبت دے کر کے ان کے اوپر لعنت بھی کر لو، ان کے اوپر ملامت بھی کر لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جانے محترم، یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں تمام حاجی پہنچتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہیں پر ایک شعر یاد آ گیا کہ دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، کعبہ چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ ہاں زیادہ محترم، بس آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے کہ جو فخر ابراہیم ہو، اور دنیا میں بڑے بڑے ولی گزر گئے، بڑے بڑے اولیاء گزر گئے، جب تک کہ اس کو اپنا دار و مدار نہ بنا لیں گے، ان کی دعا مستجاب نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، خود مولائے متقیان ہیں۔ ہاں عزیزوں، آئیے، وہ جناب نوح ہیں، انہوں نے بھی دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی مومنا۔ جناب نوح نے کیسے دعا مانگی؟ اے پروردگارا، تو ہمارے اس گھر کے اندر جو مومن بن کر کے داخل ہوں ان کو تو بخش دے، اور ہمارے والدین کو بخش دے، ہم کو بخش دے۔ عزیزو، جب ہم اور آپ لوگ دعا مانگتے ہیں، ہماری آپ کی دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ پروردگارا، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو مومن بھائی ہیں، ان کو بخش دے، ہمارے جو والدین ہیں ان کو بخش دے، ہم کو بخش دے۔ تو عزیزو، کائنات میں سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی نہیں ملتا کہ جس نے روز محشر شفاعت کا وعدہ کیا ہو، بخشوانے کا وعدہ کیا ہو۔ ہم آپ وہ انداز نہیں لا سکتے ہیں جو اہل بیت اطہار کا ہے۔ بس آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے چند جملے سن لیجیے کہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ ایک بیوی گھر سے نکلی، خانہ کعبہ کے قریب آئیں، پروردگارہ میں تجھ پر یقین رکھتی ہوں، تجھے جو زمین کے اوپر انبیاء بھیجے ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، تیری نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تو میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو عزیزو، جناب فاطمہ بنت اسد کون سی مشکل کی بات کر رہی تھی؟ کون سی مشکل حل ہو جائے؟ جن کے شکم مبارک میں خود مولا مشکل کشا ہو، تو پھر وہ کس بات کی مشکل کی بات کر رہی تھی؟ عزیزو، ان کے سامنے جناب عیسیٰ اور جناب مریم کی شریعت موجود تھی، جناب مریم کی سیرت بھی موجود تھی۔ وہ
یہ سوچ رہی تھیں جو ہمارے شکم مبارک میں جو بچہ ہے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مادر گرامی گھر سے اٹھیے، باہر نکلیے، خانہ خدا تک چلیے۔ سیرت یہ ہے جناب مریم کی کہ جناب مریم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مریم اس گھر سے باہر نکل آؤ۔ یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے۔ میں کس پر عمل کروں، کس کی بات کو مانوں؟ فاطمہ بنت اسد نے آخر میں اپنے بیٹے کی بات کو مانا، باہر آئیں، شکم مبارک کو جدار کعبہ سے مس کیا، بس مس کرنا تو ایک بلند آواز کے ساتھ دیوار میں ایک شغاف پیدا ہوا، بی بی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر کچھ لوگ قریش کے آئے، منظر دیکھا، کیا بات ہے، یہاں تو ایک بیوی آئی تھی، کہاں گئیں؟ یہاں تک کہ تاریخ داں بیان کرتے ہیں 3 روز تک کے وہ چکر کرتے رہے خانہ کعبہ کا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ وہ لوگ 3 روز تک کے چکر خانہ کعبہ کا کر رہے تھے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر آیا تھا اس کا چکر کر رہے تھے، اس کا طواف کر رہے تھے۔ آخر میں تمام باتوں کو بس چھوڑتے ہوئے اتنا کہ رسول اسلام آئے، چابی منگوائی، کس طرح تالا کھلا، وہ بھی تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس رسول داخل ہوئے خانہ کعبہ کے اندر۔ دیکھا فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ایک کمسن بچہ ہے، کہا کہ لاؤ میرے بھائی کو لاؤ۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو لیا، مولا متقیان نے اپنی نورانی آنکھوں کو کھولا، رسول کے نور کی زیارت کی، چہرے پہ چہرے مبارک پر ایک تبسم آیا، اور یہیں پر فاطمہ بنت اسد کیا فرماتی ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس بچے نے 3 روز سے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، بس جیسے ہی آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اس بچے نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ قرآن کی تلاوت فرمائی، اور پھر وہ فرماتی ہیں، غور کیجیے گا، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، یا نبی اللہ، عرب کی یہ رسم تھی، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب سرزمین عرب پر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا تھا کپڑوں سے۔ میں نے اس بچے کو ایک کپڑے سے باندھا، یہاں تک کہ 7 کپڑوں سے باندھا۔ اس بچے نے ایک انگڑائی لی، اس 7 کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ پھر عربی میں ایک لفظ ہے، لفظ حماد، حماد کہتے ہیں چمڑے کے ٹکڑے کو۔ میں نے اس بچے کے ہاتھوں کو ایک چمڑے کے ٹکڑے سے باندھ دیا۔ اس کمسن بچے نے ایک بار انگڑائی لی، یعنی اس چمڑے کو بھی آپ نے پھاڑ دیا، توڑ دیا، جو بھی کہہ دیے۔ تو یہ وہ مولائے متقیان ہیں کہ جو گہوارے میں اجگر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہوں، وہاں چمڑے کی کیا بات۔ تیسری بات جس کی زحمت دینی ہے، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جب سے یہ بچہ آیا ہے محو عبادت ہے، سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور رسول اسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تبسم آیا، مسکراہٹ آئی، تبسم آیا۔ عجب نہیں، فاطمہ بنت اسد نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کے چہرے پر یہ چہرے پر مسکراہٹ کس بات کی ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں آپ، یہ چہرے پر تبسم کس بات کا ہے؟ رسول نے شاید جواب دیا، اے فاطمہ بنت اسد، تمہیں تو یہ کہا تھا کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ عرب کی یہ رسم تھی، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے۔ تو علی نے یہ نہیں چاہا کہ وہ اللہ کی عبادت ہاتھ باندھ کر کے نہیں کرے، علی نے اسی لیے اس چمڑے کے ٹکڑے کر دیے تاکہ کل مورخ یہ نہ لکھنے پائے کہ علی نے اللہ کی عبادت ہاتھ باندھ کر کے کی تھی، بلکہ علی نے اللہ کی عبادت ہاتھ کھول کر کے کی۔ یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں ہمارے آپ کے مظلوم امام
مدینے سے رخصت ہو کر کے سرزمین کعبہ تک کے آئے۔ اور اگر آئیے تاریخ سے تلاش کریں کہ جناب نوح جب آپ کی کشتی موجوں کے اوپر بلند ہوتی ہوئی ایک ایسے مقام پر پہنچی، مورخین نے مفسرین نے لکھا کہ ایک زمین بلند ہوئی، اس زمین سے ایک زمین اور بلند ہوئی، اس زمین نے پوچھ لیا اے زمین تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس زمین نے کہا پہلے یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو، تم اپنا تعارف کراؤ۔ اس زمین نے کہا کہ مجھے سرزمین مکہ کہتے ہیں، مجھ کو اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کے اندر خلق کیا، میرے سینے کے اوپر خانہ کعبہ ہے، یہاں سے اس کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو بتا کہ تو اپنا تعارف کرا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتی، مجھ کو کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو کرب و بلا کہتے ہیں، اگر میں نہ ہوتی تو تیرا نام مٹ جاتا، میں وہ ہوں کہ جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہو، میں وہ ہوں کہ جس نے خانہ کعبہ کو بچایا ہو۔ ہاں عزیزوں آئیے دیکھیے، یہی وہ مدینہ ہے کہ جہاں رسول کی بیٹی شہزادی کونین، رسول کے بعد آپ کے اوپر اتنے مصائب اٹھائے گئے۔ ہاں عزیزوں چونکہ ایک ایسی مومنہ کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، آپ لوگ اس سخت ماحول میں دور دور سے آئے ہیں اور ایک ایسے خانوادے سے آپ کا تعلق تھا کہ جہاں کچھ اور نہیں، صرف یہ شوق، صرف یہ ذوق ہے اس عزاداری کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ سرزمین ملوا میں لکھنؤ سے نامور ذاکرین، علماء، خطبہ وہاں جا کر کے مجلسیں پڑھتے تھے، اہتمام کے ساتھ مجلسیں برپا کی جاتی تھیں، اور اسی گھرانے کی یہ بھی ایک فرد تھی، شہزادی کی کنیز اس دنیا سے بیماری کے عالم میں چلی گئیں۔ ہم کیا تعزیت پیش کریں؟ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی چاہنے والا چلا جاتا ہے تو عزیز اقارب تسلی، تعزیت، صبر کے لیے لوگ آ جاتے ہیں تاکہ اس کا غم بڑھ جائے۔ ہاں عزیزوں وہ رسول کی اکلوتی بیٹی، ذرا تصور کیجئے کہ اس گھر کے اوپر لوگ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ابوالحسن کو باہر نکالا جائے، اور شہزادی تعارف کراتی ہیں کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں؟ لیکن عزیزوں ظالمین نہیں سنتے ہیں، یہاں تک کہ دروازے کے اوپر لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں، دروازے کے اوپر آگ لگائی جاتی ہے، اور ایک بار اس دروازے کے اوپر اتنی زور سے ہاں عزیزوں شہزادی بس بے چین ہو کر کے کہتی ہیں اے ابوالحسن ہمارے شکم میں محسن شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے آپ کے مولا متقیان کے گلے میں رسن باندھ کر کے گھسیٹا جاتا ہے۔ بس شہزادی بے چین ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ابوالحسن کو چھوڑ دو، میں نہ ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مدینے کی در و دیوار کو یہ گوارا نہیں ہوا، دیواریں بلند ہو گئیں کہ کہیں شہزادی اپنے بالوں کو پریشان نہ کر دے۔ میں کہوں گا کہ اے شہزادی خالی آپ نے اتنا کہا تھا کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، ذرا آئیے اسی کربلا میں زینب ہیں، ام کلثوم ہے، وہ وقت بھی قریب آ گیا۔ شہزادی نے اسما کو بلایا، اسما کو بلانے کے بعد کہا کہ اے اسما وہ حجرے کو تیار کر دو، دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے، حجرے کو تیار کر دو، میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور دیکھو جب اس حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ تمہاری شہزادی اب دنیا میں نہ رہے۔
हाजिर और शहजादी हुजरे में गई। बात को मुख्तसर करते हुए बस शहजादी हुजरे में गई, अस्मा बैठ जाती हैं इंतज़ार में कि शहजादी को कुछ देर के आवाज़ देती हैं, लेकिन जब कोई आवाज़ ना आती है तो अस्मा बेचैन होकर के उस हुजरे में आती हैं, आवाज़ देती हैं अपनी शहजादी को। जब कोई जवाब ना आता है तो एक चीख मार करके शहजादी के ऊपर गिर जाती हैं, वाह सैयदा कह करके आज़ीज़ों गिरिया करने लगती हैं, रोने लगती हैं। यहाँ तक कि आपको ये महसूस होता है कि घर के अंदर दोनों शहजादे आ गए हैं। बस ये नहीं चाहती हैं कि आपकी वजह से शहजादों को कोई तकलीफ़ हो जाए। खामोश होकर के हुजरे से बाहर आ जाती हैं। दोनों शहजादे मंजर क्या देखते हैं, हुजरा की ये शान देखते हैं, पूछ लेते हैं, ए अस्मा, इस तरीके से हमने तुमको कभी नहीं देखा, इस तरीके से परेशान कभी नहीं देखा, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? लेकिन अस्मा कोई जवाब ना दे पाती हैं, बस एक बार इशारा करती हैं हुजरे की तरफ। दोनों शहजादे बेचैन होकर के हुजरे के अंदर आए। आकर के मंजर क्या देखा, उनकी मादर गिरामी इस दुनिया में ना रही, मादर गिरामी इस दुनिया में ना रही। दोनों शहजादे बेचैन हो करके मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। हाजिरों दोनों गिरिया करते हुए रोते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ते हैं। मौलाए कायनात के कानों तक के दोनों शहजादों की रोने की आवाज़ आती है। मौला बेचैन होकर के मस्जिद से बाहर आते हैं, दोनों शहजादों की शान को देखते हैं। हाजिरों मौलाए कायनात आगे आगे हैं, दोनों शहजादे पीछे पीछे हैं और कुछ चाहने वाले भी पीछे पीछे हैं। हाजिर इसी शान से घर के अंदर आते हैं। तमाम लोगों को ये कह करके वापस कर दिया जाता है कि आप लोग अभी अभी अपने अपने घरों को वापस चले जाइए, क्योंकि तदफीन में अभी ताख़ीर है। रात की तारीकी में शहजादी की वसीयत के मुताबिक शहजादी को गुस्ल दिया जाता है। हाजिरों एक मरतबा शहजादी को गुस्ल देते हुए मौलाए कायनात जो है गिरिया करने लगते हैं। मैं कहूँगा कि मौला, या आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इस कायनात में आपसे ज़्यादा शुजा कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई साबिर इमाम नहीं है, तो फिर आप ये किस बात के लिए गिरिया कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? शायद मौला जवाब दें कि तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारी शहजादी का पहलू शिकस्ता था। हाँ जी, तो शहजादी के वसीयत के मुताबिक शहजादी को ले जा करके सुपर्द खाक कर देते हैं। अब मौला वापस पलट कर आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जब मौला वापस पलट कर आए हैं तो मौला कायनात ने इमाम हसन को पुरसा दिया होगा या इमाम हुसैन को पुरसा दिया होगा या शहजादी ज़ैनब को पुरसा दिया होगा। नहीं मिलता कि किसने किसको पुरसा दिया। शहजादी ज़ैनब ने इमाम हुसैन को पुरसा दिया, शहजादी ज़ैनब ने इमाम हसन को पुरसा दिया, शहजादी ज़ैनब ने मौला अबू तकियान को पुरसा दिया। नहीं मालूम किसने किसको पुरसा दिया। लेकिन आइए एक पुरसा जिसका मंजर मैं पेश किए देता हूँ। बस इतना कि शाम में एक मकान खाली कराया गया, जहाँ तमाम तबरुकात जब वापस किए गए, लुटावा अलम वापस किया गया, लुटे हुए तमाम वो तबरुकात वापस किए गए, लुटी हुई मसनद वापस की गई। और जब तमाम चीज़ें वापस हो गई, बस एक बार रिवायात में ये मिलता है कि शहजादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का बाजू पकड़ के ले करके आई। कहा, बेटा सैयद सज्जाद, इस मसनद के ऊपर बैठ जाओ। और जब मसनद के ऊपर बैठ गए तो हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटा सैयद सज्जाद, तुम्हारी फूफी अम्मा बड़ी मजबूर थी, क्योंकि तो उनके हाथों में रस्म बंधी हुई थी। मैं तुमको कैसे ताज़ियत देती। आओ बेटा ज़रा करीब आओ, ताकि मैं तुमको ताज़ियत दे दूँ, ताकि मैं तुमको पुरसा दे दूँ। शहजादी ज़ैनब ने अपने बीमार भतीजे को गले से लगाया, बस गले लगाना था। सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, ज़रा आस्ते आस्ते हाथ पकड़िएगा, क्योंकि इस पुष्प के ऊपर बड़े ताज़े आने लगे हैं। वाह, इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमाओ।